دا لائف آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، لینیج آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آج ہم شروع کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جس کے قبض قدرت میں موت و حیات، عزت و ذلت، امیری اور غریبی، بیماری اور تندرستی اور ہر قسم کا نفع اور نقصان ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو اس ذات مقدس پر جس کو تمام جہان کے رب نے تمام جہان والوں کے لیے رحمت الہدایت بنا کر مبعوث فرمایا۔ اتنا درود و سلام ہو کہ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں سے راضی ہو جائے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جو درس ہے، جس درس میں ہم جڑے ہوئے ہیں، دا لائف آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے بارے میں جاننے کے لیے، اس درس کا جو مقصد ہے وہ ہے کہ ہم تمام لوگوں کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انکریز ہو۔ اس درس کا واحد ایک کہہ سکتے ہیں مقصد یہ بھی ہے۔ آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ تمام کچھ بھول کر اس درس میں بیٹھیں۔ آپ اپنے گھر کے کام، ہوم، باقی کام جو بھی کر رہے ہیں اس سے تھوڑا سا اپنے آپ کو کاٹ لیں اور اپنا فوکس اس پہ رکھیں، کیونکہ ہم ایک عظیم کام کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت حیات طیبہ ہے، اس کو پڑھنے کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے۔ اصل میں اس سیرت کو ہماری ضرورت نہیں ہے، بلکہ مجھے اور آپ کو اس سیرت کی ضرورت ہے۔ ابھی تک ہم نے دیکھا کہ ہم سیرت کیوں پڑھتے ہیں۔ آج ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لینیج کے بارے میں جانیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیسے سلیکٹ کیا اور کیا لینیج رہا ہے۔ تو اس سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ عرب کے حوالے سے، کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے اور عرب میں پیدا ہوئے تھے۔ تو عرب تین طرح کے ہیں۔ جو عرب سیولائزیشن، ارلی عرب سیولائزیشن گزرا ہے، وہ تین طرح کا گزرا ہے۔ تو ہم اس کو بیسیکلی بہت ہی بریف میں سمجھیں گے کہ وہ تین طرح کے سیولائزیشن کیا کیا تھے۔ ایک سیولائزیشن تھے جس کو، وہ سیولائزیشن جو کہ اب ان کا نام و نشان نہیں ہے ہمارے سامنے، بس کچھ کھنڈارات ہے جن کے وجہ سے ہم جانتے ہیں، اور قرآن میں ان کا ذکر ہے جن کی وجہ سے ہم جانتے ہیں کہ ہاں وہ کبھی آباد رہے تھے عرب میں۔ ان میں قوم عاد ہے، سمود ہے، اور جدیس ہے، امیم ہے، حضرموت ہے۔ اس طرح کے قبیلے ہیں جو کبھی اس زمانے میں آباد رہے تھے، اور اللہ نے ان تمام لوگوں کو اس روئے زمین سے ان کو ہلاک کر دیا۔ کئی وجوہات ہیں اللہ کے عذاب کی وجہ سے، جینوسائیڈ کی وجہ سے، آپس میں لڑائیوں کی وجہ سے۔ لیکن یہ جو پارٹ آف سیولائزیشن ہے جس کو ہم ارلی عرب کہتے ہیں، البائدہ عربس، تو یہ اصل عرب تھے، اوریجنل عرب ان کو کہا جاتا ہے۔ اور آپ اگر سعودی عرب کا میپ دیکھیں گے تو اس کے نیچے کے پارٹ میں جو علاقہ ہے یمن، اور اس کے بغل میں عمان، تو جو اوریجنل عربس ہیں وہ اسی یمن اور عمان کے پارٹ کے ہیں۔ جیسا کہ ہم جیسے آپ تمام لوگوں نے سورہ یہ سبا اسٹوری پڑھی ہوگی، قوم سبا کی اسٹوری، جو عمان میں پائے جاتے تھے۔ تو اب ہم یہاں پر یہ دیکھیں گے کہ ایک دو تین چیز یہاں پہ ہم غور و فکر بھی کریں گے کہ عاد جو ہے، جس کو اللہ رب العزت نے بہت اسٹرانگ قوم بنایا تھا، طاقت کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے بہت ہی اسٹرانگ تھے، بہت زیادہ طاقت ان کے اندر تھی، بہت صلاحیت تھی۔ اور جو سمود تھے، سمود جو قوم تھی، اس کو اللہ رب العزت نے آج کے دور میں جس کو ہم ٹیکنالوجی کہتے ہیں، ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ، اس میں بہت آگے تھی سمود۔ اور عاد کی طرف اللہ نے ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نبی بنا کے بھیجا۔ اور یہ دونوں قوم طاقت اور ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی بنیاد پر بہت بہتر قوم کہہ سکتے ہیں، یا بہت آگے، یا کہہ سکتے ہیں بہت ماڈرن قوم ہوا کرتی تھی۔ لیکن ہم آج جب دیکھتے ہیں تو ان کے حالات پر جب نظر ڈالتے ہیں تو ان روئے زمین پر ان کا نام و نشان نہیں ملتا ہے۔ تو موجودہ زمانے کے حساب سے جب ہم سمجھیں تو دیکھتے ہیں کہ آج بھی کئی اس طرح کے لوگ ہوتے جو کہتے ہیں یہ تم لوگ درس کیوں کرتے ہو، اور یہ
تم لوگ نماز اور یہ اس طرح کی بات کر رہے ہو، وضو پہ بحث کر رہے ہو، یا نماز پہ بحث کر رہے ہو، یا دین پہ بحث کر رہے ہو. یہ دیکھو دنیا چاند تک پہنچ گئی ہے، دنیا میسائل بنا رہی ہے، دنیا ایروپلین کے نئے نئے ماڈلز بنا رہی ہے، نئی نئی گاڑیاں آ رہی ہیں، نئے نئے ویکسینس آ رہے ہیں. تم اسی دین کے بحث میں لگے پڑے ہو. تو یہ ایک ایگزامپل دنیا ہمیں دیتی ہے کہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ تم نہیں ہو اسی لیے تمہارا ڈاؤن فال ہو گیا ہے، تمہارے اندر اسٹرینتھ نہیں اسی لیے تمہارا ڈاؤن فال ہو گیا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے عاد اور سمود کا ایگزامپل دیا ہے کہ وہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ میں اور اسٹرینتھ کے اعتبار سے بہت قوت والے تھے اور بہت ایڈوانس تھے، لیکن آج ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. تو ان کے ڈاؤن فال، ان کے فیلئر کا ریزن کیا بنا؟ وہ واحد ریزن تھا کہ انہوں نے اللہ کی دعوت کو ٹھکرایا، انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا، وہ اللہ کی وحدانیت کا انکار کیے، انہوں نے اپنے رسولوں کا انکار کیا. تو دنیا کہتی ہے کہ ماڈرن انسان تب بنتا ہے، دنیا کہتی ہے کہ ایڈوانس یا قومیں ترقی تب کرتی ہیں جب ان کے پاس ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہو یا قوت ہو. لیکن اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ نہیں، قومیں کامیاب تب ہوتی ہی ہے، قومیں سکسیسفل تب ہوتی ہے جب وہ اپنے رب کو پہچانتی ہے. اور ہمارے سامنے یہ اللہ نے جو بہترین مثال یہاں بیان کر رکھی ہے قوم عاد کی، قوم سمود ہے، اور سبا کی جو قوم ہے، ان تینوں کی مثال سے یہ بہتر واضح ہوتا ہے کہ وہ جو سبا کے لوگ تھے وہ ڈیم بنانے میں، الماری ڈیم بنانے میں بہت مطلب بیسٹ کہا جا سکتا ان کو، کہ دنیا کا سب سے بہترین ڈیم ان کے پاس تھا. اور ان کے پاس ایسے باغات تھے کہ ایک ایگزیجریشن ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ ایک عورت اگر گھر سے نکلتی اور واپس آتی تو اور سر کے اوپر ٹوکرا رکھتی تو بنا پھل توڑے اس کا ٹوکرا پورے پھل سے بھر جاتا. اتنا زیادہ ان کے پاس ان کی ہریالی تھی، اور اس ڈیم سے اتنا زیادہ وہ فصل اور تمام چیز اگاتے تھے، اور وہ اتنی خوشحالی تھی. لیکن ان کو اللہ نے ہلاک کر دیا، اور آج ان کے نام و نشان مٹ گئے ہیں اس دنیا سے. کچھ بچے ہیں کھنڈرات جن کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے، وہ وجہ تھی کہ انہوں نے اللہ کے دین کو ٹھکرایا. تو آج بھی اگر ہم کو کوئی اس طرح کی بات کرے کہ دیکھو تم دین کی باتوں میں لگے ہو، تم یہ درس و دروس میں لگے ہو، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، تو ہمیں یہی جواب دینا ہے کہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ یا صرف ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ اور اسٹرینتھ اور تمام چیز آپ کو کامیاب اور کامران نہیں کر سکتی ہے اگر آپ اپنے رب کو نہیں پہچانے. پھر اس ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کا کیا ہی مطلب؟ یہ ڈبل پی ایچ ڈی اور ٹرپل پی ایچ ڈی اور 4 پی ایچ ڈی کا کیا مطلب؟ یہ بڑے بڑے کارخانے اور بڑی بڑی ڈگریاں کا کیا مطلب جب آپ کو یہی نہیں پتا ہے کہ آپ کو پیدا کیوں کیا گیا ہے، آپ کو اپنے پیدا ہونے کا مقصد ہی نہیں پتا ہے، تو ان تمام چیزوں کا کوئی مقصد نہیں بنتا ہے. اور ایسے لوگوں کو اللہ نے ناکامیاب کہا ہے قرآن میں. اور جن لوگوں نے اپنے رب کو پہچانا ہے اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو اللہ نے ان کو کامیاب اور کامران کہا ہے. تو یہ لیسن ہمیں ارلی عرب سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ ان عرب جو کہ ان کے پاس تمام چیز تھی لیکن اللہ کے دین کو ٹھکرانے کی بنیاد پر اللہ نے ان کو ہلاک کیا اور وہ ناکامیاب لوگ. اب دیکھیں ایک نیا ٹرینڈ چالو ہوا ہے کہ لوگ پیرامڈ کے پاس جاتے ہیں فرعون، اور وہاں سے فوٹو لیتے ہیں، کھینچتے ہیں، اور پراڈ اپنے کلچر پہ پراڈ کرتے ہیں. فرعون پہ کون پراڈ کر سکتا ہے؟ مطلب فرعون پہ پراڈ کرنے کی یہ ہماری امت کی آج آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک پستی کی حالت یہ ہے کہ ہماری امت ان لوگوں پہ پراؤڈ فیل کرنا شروع کر دی ہے جو کہ دشمنان اسلام ہے. آج دیکھیں کہ سعودی عرب میں ایک نیا ان علاقوں میں جہاں پہ صالح علیہ السلام کے قوموں کے کھنڈرات موجود ہے، جن کو اللہ نے عذاب سے برباد کیا ہے، ان کھنڈرات کی بنیاد پر وہ پراؤڈ فیل کر رہے ہیں. تو یہ ویکنس ہے امت کی کہ اللہ نے جس کو برباد کیا، جن کھنڈرات کو ہمیں دیکھ کے رونا چاہیے، جن پیرامڈز کو دیکھ کے ہمیں رونا چاہیے کہ اللہ نے ان تمام کے بنانے والوں کو اللہ نے کیسے اپنی دعوت کو ٹھکرا دینے کی بنیاد پر ان کو ہلاک کر دیا ہے، تو ہم اس چیز کو لے کے پراؤڈ فیل کرتے ہیں. ہم ان ویسے چیزوں کو جس کو اللہ نے ناپسند کیا ہم اس کو لے کے پراؤڈ فیل کرتے ہیں. تو یہ لیسن ہمیں یہاں پہ سیکھنے کو ملتے ہیں. دوسرا جو قبیلہ رہا ہے، جو دوسرا سیکشن رہا ہے عرب کا، ارلی عرب کا، اس کو بولتے ہیں، وہ اصل میں وہ قبیلہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں القحطانی. جو یہ تو پہلا جو چلا گیا یہ نیست و نابود ہو گیا اور یہ برباد ہو گیا، لیکن جو بچا ہے وہ قحطانی عرب ہم ان کو جانتے ہیں کہ وہ یمن سے دا پیپل آف سبا اینڈ ہمیار اور معین اس طرح کے جو ہے یہ قحطانی عرب کہلاتے ہیں. یہ سیکنڈ کہہ سکتے ہیں آپ لیول آف عرب ہے جو یمن کے نیچے، سعودی عرب کا جو نیچا علاقہ ہے اس میں یہ پائے جاتے ہیں، یمن قحطانی عرب. اور ایک اور ہے العدنانیہ عرب. ابراہیم علیہ السلام
وہ عراق میں پیدا ہوئے اور عراق سے پھر فلسطین گئے، فلسطین سے پھر مکہ آئے. تو اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام وہ عرب نہیں تھے، اور اسماعیل علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ان کی شادی جرہم قبیلے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ جب ابھی اگلے لیکچر میں جب جائیں گے تو ہم جرہم قبیلے کے بارے میں بہت تفصیل سے دیکھیں گے. تو جرہم قبیلہ جو کہ ایک قحطانی عرب ہے، جو سیکنڈ لیول آف عرب ہے، اوریجنل عرب قحطانی عرب ہے، جرہم قبیلے کے سے شادی ہوتی ہے اسماعیل علیہ السلام کی، اور ایک نئی نسل نکلتی ہے جس کو عربائزڈ عرب کہتے ہیں. یہ اوریجنل عرب نہیں ہوتے، عربائزڈ عرب، ان کی نسل عرب ہوتی ہے. جیسے والد کا جو معاملہ ہے وہ ابراہیم علیہ السلام عراق کی طرف سے ہے، اور والدہ کا جو معاملہ ہے وہ یمن یا قحطانی عرب ہے. تو یہ عربائزڈ عرب ہے. تو یہ جو تھرڈ لیول ہے جس کو ہم بولتے ہیں العدنانیہ، العدنانی عرب، تو یہ وہ عرب ہے جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. تو یہ اسماعیل علیہ السلام کے ڈائریکٹ ڈسینڈنٹ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام، اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام، اور اسی سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ایک اور لیول گنایا جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ لوگ عرب ہوئے جو کہ آفٹر اسلامک وکٹری، جب اسلام غالب آ گیا تو اس کے بعد اسلام عرب سے نکل کر عجم تک پھیلا. اب آپ دیکھیں کہ عراق میں بھی لوگ عربی بولتے ہیں، شام میں بھی لوگ عربی بولتے ہیں، موروکو میں بھی لوگ عربی بولتے ہیں، اور نارتھ افریقہ میں جائیں گے تو ادھر بھی لوگ عربی بولتے ہیں. لیکن اگر آپ ڈی این اے کے بیسس پہ یا ان کے ٹرائبز پہ اندر جا کے بہت زیادہ سرچ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اصل میں عرب، ایتھنک عرب نہیں ہے، بلکہ وہ اسلام جب نکلا ہے وہاں سے، اور وہاں پہ جا کے لوگ، جب اسلامی فتوحات ہوئی ہیں وہاں جا کے لوگ سیٹل ہوئے ہیں، اور وہ پھر رشتہ داریاں بڑھی ہیں، تو وہاں سے پھر وہ عربی بولنے کی وجہ سے اور تمام کی وجہ سے وہ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں یہ فورتھ کیٹیگری کے عرب ہے جو اسلامک فتوحات کے بعد عرب ہوئے. آپ شام میں جائیں لوگوں کے پاس، وہ ان کا کوئی نہ کوئی قبیلہ کہیں نہ کہیں آپ کو ملے گا کہ وہ ایک غیر عربی اور ایک عربی کا معاملہ ہے. تو چار طرح کے ہم نے قبائل پڑھے، لیولز پڑھے، جس میں البعیدہ جو کہ وہ قبیلے جو کہ برباد کر دیے گئے یا جن کا نام و نشان مٹ گیا ہے، جس میں ہم نے دیکھا عاد ہے، سمود ہے، اور جدیس ہے. پھر سیکنڈ نمبر پہ وہ تھے جو قحطانی عرب تھے، جس میں پیپل آف سبا ہے، معین ہے، جو یمن سے مائگریٹ کر کے آتے ہیں. اس میں ایک قبیلہ ان کا جرہم قبیلہ، جس کے بارے میں انشاءاللہ ہم کل بہت اگلا جو لیکچر ہے اس میں تفصیل سے دیکھیں گے. اور تیسرا تھا العدنانیہ عرب، العدنانیہ عرب جو کہ جرہم اور اسماعیل علیہ السلام کے سے جو جتنے پھر نسل آگے بڑھتی ہے اس کو جرہم قبیلہ بولتے ہیں. اور فورتھ ون جو تھا جو اسلامک وکٹری ہوا ہے اس کے بعد جتنے لوگ عرب بنے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ فورتھ ون ہے جو عرب ہوئے. اب یہاں پہ آج جو ہمارا لیکچر ہے اس کو ہم ابراہیم علیہ السلام سے جوڑ رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سے جوڑنے کی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ فادر آف عرب اور اسرائیل دونوں ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے جو دو بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور ان کے نسل سے عرب ہوئے، اور اسرائیل علیہ السلام ان کے سے یعقوب بنی اسرائیل تو اسرائیل. تو ابراہیم علیہ السلام جو کہ خلیل الرحمن ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، وہ فادر آف عرب اور اسرائیل دونوں ہیں. تو یہاں پہ جو بنی اسرائیل ہے وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہے، اور اسماعیل علیہ السلام ہے کے نسل سے جو بھی عرب ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک آتے ہیں وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے. تو ہمیں آج کا جو ہمارا یہ لیکچر ہے وہ ہم یہ جانیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کے اصل ہمارا جو درس ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا ریلیشن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نسبت کے ساتھ تھا، اس چیز کو ہم آج جاننے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں گے، اور ان کی زندگی ہمارے لیے کس طرح اسوہ اور نمونہ ہے. آج کے ٹائم میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کس طرح ریلیونٹ ہے، اس چیز پہ ہم آج انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کتنی خوبصورت، اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیل کہا ہے. خلیل کا مطلب ہوتا ہے آپ کہیں گے دوست، اور صدیق کا مطلب بھی دوست ہوتا ہے. خلیل آپ ایک طرح سے اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام صرف خلیل اللہ ہے، نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خلیل اللہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ نے مجھے بھی خلیل بنایا جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا. تو خلیل سے اب ہم دیکھیں گے، خلیل کہتے ہیں کہ اعلیٰ مقام آف صدیقیت، کہہ سکتے ہیں کہ فرینڈشپ کا اعلیٰ مقام، مطلب دل کے گہرائی سے محبت، مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے آگے محبت کا جو معاملہ ہو وہ نہ ہو. اگر آپ محبت کو ڈیفائن کریں اور اس کے ایک ہائیسٹ لیول پہ چلے جائیں، ایک دم ہائیسٹ لیول پہ، تو وہاں پہ جو ورڈ آئے گا وہ خلیل کے حساب سے آئے گا. کہ ایک ہوتا ہے کہ میرا سب کچھ، مطلب آپ اور آپ کا سب کچھ میں،
انٹینس لو جو روٹ ورڈ ہے خلیل کا خلا، انٹینس لو، ڈیپ لو کہہ سکتے ہیں. اور ایک ورڈ اور آتا ہے محبوب، حب. محبوب کا اور خلیل کا دونوں کا ڈفرنس ہے. آپ کسی کو اپنا خلیل دنیا میں نہیں بنا سکتے ہیں. خلیل کا جو بیسیکلی فیکٹر ہے خلیل اور محبوب کا جو ڈفرنس ہے وہ یہ ہے کہ خلیل اس کو کہتے ہیں جس کا مقصد سیم ہو، جس کا راستہ سیم ہو، جس کا طریقہ سیم ہو، جس کا سوچنے اور سمجھنے کا طریقہ سیم ہو، ویسے کو خلیل کہتے ہیں. اور محبوب کہتے ہیں کہ دیر از اے چانس کہ راستہ بدلا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی سے محبت کرتے ہو لیکن وہ جو محبت ہو وہ بدل گیا ہو، آپ کا راستہ دین کی طرف بڑھ گیا ہو اور وہ دین سے الگ نکل گیا ہو، لیکن پھر بھی آپ کے دل میں ایک انسیت ہو، آپ کے دل میں پھر بھی ایک تھوڑی سی ان کے لیے ایک حب ہو، محبت ہو. تو خلیل جو ہے وہ ہائیسٹ لیول ہے. اس کا مطلب ہے کہ راستہ سیم ہونا چاہیے، طریقہ سیم ہونا چاہیے، آپ کا مقصد سیم ہونا چاہیے، آپ کا منزل سیم ہونا چاہیے، ایسے کو خلیل کہتے ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ آج کے دور میں جو محبت کا ایک تقاضا ہے کہ بنا جانے محبت کرتے ہیں لوگ، کسی ایکٹر سے، کسی فٹ بالر سے، کسی کرکٹر سے، ان سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن جب انہیں وہ اصل میں جانیں گے اور ان کا مقصد سیم نہیں ہوتا ہے، ان کو جب وہ اصل میں جانیں گے، ان کی جب ریئل لائف کو دیکھیں گے، ان کی جب پرسنل زندگی کو دیکھیں گے تو بہت گھن ہوگا، بہت تکلیف ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ لوگ کسی سے بہت محبت کرتے ہیں ایک ایکٹر سے، لیکن جب اس کی ایکٹنگ کو دیکھتے ہیں یا نیگیٹو رول میں دیکھتے ہیں تو لگتا ہے ٹی وی پھوڑ دے اور کیمرہ پھوڑ دے اور اسکرین پھوڑ دے. تو یہ جو محبت ہے یہ اصل محبت نہیں، اس کو فیک محبت کہتے ہیں. تو ہم دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا. خلیل سے مراد ہم نے دیکھا کہ ہائیسٹ لیول آف محبت، کہ سیم پاتھ پر ہو، کسی بھی طرح سے مطلب کوئی ذرا سا بھی مقصد میں کوئی چینجز نہ ہو. محبوب کے ساتھ مقصد میں چینج ہو سکتا ہے، حبیب کے ساتھ مقصد میں چینج ہو سکتا ہے. اسی لیے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وارن بھی کیا ہے کہ خبردار تم اپنا خلیل کس کو بنا رہی ہو، اس کے لیے تم خبردار رہو، کیونکہ جو خلیل ہوگا تم اس کے راستے پہ چلو گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ ایک انسان اپنے خلیل کے دین پر ہوتا ہے. ایک انسان کا جو دین ہوتا ہے وہ اپنے خلیل کے دین پہ ہوتا ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ لقب خلیل الرحمن کیوں ملا، کہ اللہ نے ان کو خلیل الرحمن کا لقب کیوں دیا. اس کی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام خود میں ایک امت تھے، ایز اے لیڈر تھے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ابراہیم ایک امت کے مانند ہے. جہاں بھی ان کے سامنے حق واضح ہوا، حق واضح ہونے کے بعد ابراہیم علیہ السلام اس پر جم گئے. کون کیا کہتا ہے، کون میرے خلاف ہوتا ہے، میرے والد خلاف ہوتے ہیں، سوسائٹی خلاف ہوتا ہے، نمرود خلاف ہوتا ہے، دنیا کیا کہتی ہے، میں اکیلا رہوں، تنہا رہوں، کوئی میرے ساتھ آئے نہیں آئے، ان تمام معاملات کا کوئی فکر کیے بغیر ابراہیم علیہ السلام اس حق پر جم گئے. آپ دیکھیں کہ اللہ نے سب سے زیادہ اگر کسی کو آزمایا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا. ہر چیز سے جو چیز ایک انسان کے لیے محبوب ہو سکتی ہے وہ ان تمام چیزوں سے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا. اور ان تمام معاملات میں ابراہیم علیہ السلام ہے وہ ایسے جمے ہیں کہ اوبیڈینٹ کا اعلیٰ مقام پیش کرتے ہیں، بندگی کا اعلیٰ مقام پیش کرتے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام اس خلیل الرحمان ہونے کا وہ بتاتے ہیں کہ اللہ نے ان کو خلیل الرحمان کا لقب کیوں دیا. آج کے حالات میں ہم سمجھتے ہیں، آج کے حالات میں ابراہیم علیہ السلام کے اس خلیل الرحمان ان کو کیوں کہا گیا ہے، وہ امت کے لیڈر کیوں تھے، وہ سمجھتے ہیں. ایک آج فیئر پریشر کا زمانہ ہے. فیئر پریشر کا معاملہ یہ ہے کہ سوسائٹی کیا کہے گی، سماج کیا کہے گا، دنیا کیا کہے گی. حکمت بھی تو کوئی نام ہوتا ہے، ابا کیا کہیں گے، اماں کیا کہیں گی. اس طرح کے ذہن ہمارے سامنے آتے ہیں. یہ سوسائٹی کے پریشرز ہیں، یہ فیئر پریشرز ہیں ہمارے سامنے. لیکن ابراہیم علیہ السلام ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر، ان تمام چیزوں کو پیچھے پھینک کر اللہ رب العزت کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں کہ جو میری رب کی مرضی وہ میری مرضی. اس کو خلیل کہتے ہیں کہ جو میرے رب کی مرضی وہ میری مرضی. میری مرضی اب نہیں چلے گی جب میرا رب کا مرضی سامنے آ جائے. تو اب جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر کسی سے محبت کا ایک لیول ہوتا ہے، جیسے کسی نے مجھ سے کہا کہ پانی لے آئے، تو میں اچھا ٹھیک ہے، ہاں جاتے ہیں.
تو یہ ایک ہو گیا کہ ہاں دکھاوا یا زبردستی کا. لیکن کسی سے ہم محبت کرتے ہیں اور اس کے آنے سے پہلے ہم پانی لے کے تیار ہیں اور تمام بستر کو صاف کر کے بیٹھے ہیں اور ان کے لیے اچھے سے کرسی لگا کے بیٹھے کہ ان کو کسی طرح سے پریشانی نہیں. یہ دکھاتا ہے کہ آپ ان کے لیے اوبیڈینٹ ہیں, آپ تیار ہیں ان کے لیے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ہر حکم کے لیے ایسے تیار ہوتے تھے, ذرا سا بھی ایکسکیوز نہیں مانگا کہ اللہ ایسا نہیں ایسا نہیں ایسا چینج کر دیجئے, اے اللہ ایسا آپ کیوں بول رہے ہیں, دیکھیں اس میں تو یہ نقصان ہو سکتا ہے. اس طرح کے کوئی ایکسکیوز اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نے نہیں دیا. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ابراہیم دین حنیف پہ تھا. دین حنیف توحید, شرک سے نفرت کرنے والا تھا, توحید کا علم اٹھانے والا تھا. چاہے اسے آگ میں کیوں نہ کودنا پڑا, لیکن اس نے توحید کے ساتھ ذرہ برابر بھی سمجھوتا نہیں کیا. اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھا, ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھا اور اللہ کا شکر گزار تھا. تو ابراہیم علیہ السلام کی جو اسٹوری ہے وہ عراق سے شروع ہوتی ہے. عراق جو کہ ون آف دا ارلیسٹ سویلائزیشن ہے, میسوپوٹامیا سویلائزیشن, اور دو دریا کے بیچ میں, دریائے فرات اور دریائے دجلہ کے بیچ میں. اور آپ دیکھیں کہ ابراہیم, ہم ایز اے مسلم اس بات کو سمجھے کہ ہم کتنے بلیسڈ ہیں کہ ہمیں اللہ نے اسلام کی نعمت سے نوازا ہے. ہم ان لوگوں کی اسٹرگل کو نہیں سمجھتے ہیں جو لوگوں کو جو لوگ شرک میں پیدا ہوئے ہیں اور اس کے بعد اسلام کو تلاش کرتے ہیں. تو ہم بہت بلیسڈ ہیں اور ہم اس سچویشن کو امیجن کرنے میں بہت ہی پریشانی ہوگی. ابراہیم علیہ السلام کے جو والد ہیں وہ چیف پریسٹ ہے, وہ صرف شرک کر نہیں رہے ہیں بلکہ شرک کے سب سے بڑے پروموٹر ہیں. اور انسان کہیں نہ کہیں اپنے والد, اپنے پیرنٹس کی طرف دیکھتا ہے بچپن سے. آپ آج کسی کو بھی کچھ کہیے تو میرے باپ دادا ایسے تھوڑی کرتے ہیں, آپ کوئی بھی دلیل دے دیجئے وہ سب سے پہلے ایک بار اپنے باپ دادا کو دیکھے گا. کہ یہ ایک فطرت ہے کہ انسان اپنے باپ دادا کو دیکھتا ہے, ایک پیرنٹس کی طرف دیکھتا ہے نظر اٹھا کے کہ ان کا کیا رویہ ہے. تو آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کس سچویشن سے گزرے ہیں کہ ان کو اپنے والد کے خلاف کھڑا ہونا پڑا. آزر جو کہ ان کے والد ہیں اور جو چیف پریسٹ ہے, جو پروموٹر آف شرک ہے, اپنے ہاؤس ہولڈ کے خلاف, اپنے رشتہ داروں کے خلاف کھڑا ہونا پڑا, اپنے سوسائٹی کے خلاف کھڑا ہونا پڑا. اور جب اللہ رب العزت کا حکم آیا تب وہ اللہ کے دین کے خاطر ہجرت کرتے چلے. آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کوئی ساتھی نہیں ہے. سوسائٹی کے سامنے کھڑا ہونا ون آف دا موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگ. ہمیں لگتا ہے ارے ہم بھی خلیل اللہ, ہم بھی اللہ کے دوست ہیں, ہم بھی ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں, ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کی جیسا بنیں گے. بہت آسان ہے کہنا, لیکن اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہونا, حق بولنا, اور پھر اگر باپ باطل پر ہے تو اس سے برات کرنا, یہ آسان نہیں ہے. یہ صرف بولنا آسان ہے, سوچنا آسان ہے, یہ مشکل ہے. ہم اس کو ماڈرن ریالٹی سے کنیکٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ کس طرح مشکل ہے. آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں جو جب ریلیجن کو ایز اے دھندا بنا لیا جاتا ہے, اور جب اس دھندے کے بڑھنے سے آپ کا فائدہ ہو اور دھندے کے گھٹنے سے آپ کا نقصان ہوتا ہے, تو حق بولنا مشکل ہو جاتا ہے. لوگ حق بولنے سے گھبراتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر حق بول دیں گے اور ان کے روزی روٹی پہ لات پڑ جائے گا تو ان کا نقصان ہو جائے گا. ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے ان کا بھی اسی سے روزی روٹی تھا, چیف پریسٹ تھے. ان کی پورے خاندان, ان کی پوری ہاؤس ہولڈ اسی میں لگی ہوئی تھی. پروموٹر آف شرک, مورتیوں کو بنانا اور اس کو بیچنا اور اس کا پوجا کرنا, فروخت کرنا. تو ابراہیم علیہ السلام وہاں پر ان تمام حالات پر کھڑے نظر آئیں اور اللہ رب العزت کے توحید کے ساتھ ذرہ بھی سمجھوتا نہیں کیا. آج کے حالات میں کہنا بہت آسان ہے یہ چیز, لیکن آج دیکھیں لاکھوں کروڑوں کے مسلمانوں کی جماعتیں ہیں, لاکھوں ان کے کارکن موجود ہیں, کروڑوں کے فنڈنگز ہیں, کتنے ساتھی ہیں, کتنے وکیل لے کے ساتھ گھومتے ہیں, لیکن اسلام کی بات پر اپنی زبان نہیں کھول سکتے. ایل جی بی ٹی کیو پہ ان کے زبان تھر تھراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں, ہم ابراہیم کو اپنا اسوہ مانتے ہیں. آج کے حالت میں ذرا غور کیجئے ان جماعتوں کا, ان لوگوں کا کہ جن کی زبان کانپتی ہے ایل جی بی ٹی کیو کے اوپر, کہ اسے سن بولتے ہوئے یا ایل جی بی ٹی کرنے والے لوگوں کو کیا عذاب ملے گا اس عذاب کو بیان کرتے ہوئے, اور کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم کے ماننے والے ہیں. سیکولرزم کی حقیقت بتاتے ہوئے کہ سیکولرزم کس طرح دین کے خلاف ہے,
اللہ کے حدود کی بات کرتے ہوئے کہ زانی کو رجم کیا جائے، چور کے ہاتھ کاٹے جائے، اس پر زبان تھر تھراتی ہے. لاکھوں کے کارکن ہیں، ابراہیم تنہا ہے سوسائٹی کے خلاف، والد کے خلاف، گھر کے خلاف، نمرود کے خلاف، تمام کے خلاف بغاوت کرتے اور برات کرتے. اس لیے وہ خلیل اللہ ہے اور ہم دعوے دار ہیں ان کے. ہماری زبان جہاد کے نام پہ بند ہو جاتی ہے. ارے لوگ کیا کہیں گے، ہمیں لیبل کر دیا جائے گا. شرک کو شرک کہتے ہوئے ہماری زبان بند ہو جاتی ہے. ارے ٹھیک ہے، ان کا اپنا دھرم ہے، ان کو کرنے دو. شرک کو کیوں برا بولنا؟ حجاب کے اوپر ہمیں، حجاب کی فرضیت کے اوپر ہمارے ہونٹ سل جاتے ہیں. آج یہ ہمارا معاملہ ہے. ہم اسلام پہ صحیح سے کھڑے نہیں ہو پاتے. ہم پھر ڈرتے ہیں کہ ہماری فنڈنگ رک جائے گی. ہم ڈرتے ہیں کہ ہمیں لیبل لگا دیا جائے گا. ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمیں کچھ کہہ نہ دیا جائے، ہمارے فالوورز کم ہو جائیں گے، ہمیں بلاک کر دیا جائے گا، ہمارے انسٹاگرام اور ٹویٹر اور فیس بک کے فالوور گھٹ جائیں گے، ہمیں لوگ چندہ نہیں دیں گے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں کہ ان تمام معاملوں سے بالاتر ہو کر ان تمام کے شرک کو، جتنے بھی شرک اس کو ریجیکٹ کرتے اور اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیتے. یہ سوسائٹی کے پریشر سے، کیا ابراہیم علیہ السلام کے اوپر یہ پریشر نہیں رہے ہوں گے؟ ہم آج ان کے جو دعوے دار ہیں کہ ہم دین حنیف کو ماننے والے، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ تمہارے لیے ابراہیم میں ایک بہتر اسوہ اور نمونہ ہے. ابراہیم تمہارے لیے ایک بہتر اسوہ اور نمونہ ہے. لیکن ہم خود کا جائزہ لیں اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے. ابراہیم علیہ السلام ون مین، سنگل، حق آتے ہی ساتھ اس پہ جم جانا، کھڑے ہو جانا، کانسٹنٹلی ہجرت. عراق سے ہجرت کر کے فلسطین گئے، فلسطین سے ہجرت کر کے اللہ نے کہا چلو مکہ جاؤ، مکہ سے پھر ہجرت کر کے جاؤ. اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑو، بیوی کو چھوڑو، محبت کرنے والی بیوی کو چھوڑو. کانسٹنٹلی ہجرت. کوئی ایکسکیوز نہیں اللہ کے سامنے پیش کیا، سر تسلیم خم کر دیا. لیکن ہم آج کسی کو کہتے ہیں حج کا، ارے ابھی تو بیٹے کی شادی نہیں نہ کیا ہم نے، ابھی تو گھر نہیں بنایا، گھر بنا لیں گے تو حج ہوگا. بیٹے کی شادی ہو جائے گی تو گھر بنا لیں گے. داڑھی ابھی کہاں، ابھی عمر ہوئی داڑھی رکھنے کی، ابھی تو ہمارے عمر کہاں، ابھی تو شادی ہو جائے تب. پردہ کرنے کے میری بیٹی کو عمر ہے، ابھی تو کھیلنے کودنے کی عمر. یہ ہمارے ایکسکیوزز ہوتے ہیں. تو یہ لوگ جو اس طرح کے ایکسکیوز دیتے ہیں، وہ سوچے کیا ان کی نسبت ابراہیم علیہ السلام سے ہو سکتی؟ آگ میں ان کو ڈالنے کی بات آئی، ہم رہتے تو وہاں پر حکمت کہتے ہیں. دیکھیں حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ ایسے کر لیا جائے جس سے حکمت ہم وہاں پہ بیان کرنے لگتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے صدیق کہا ہے کہ اللہ کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام سچے تھے. کبھی انہوں نے اللہ کے ساتھ کبھی ذرہ برابر بھی خیانت نہیں کیا. اللہ کے ہر حکم کے آگے اپنے سر کو جھکا دیا. ہر ٹیسٹ میں ابراہیم علیہ السلام پاس ہوئے، کسی بھی ٹیسٹ میں ابراہیم علیہ السلام فیل نہیں ہوئے، ہر ٹیسٹ میں. اسی لیے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ہمارے لیے اسوہ اور آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے کہ تم میں ابراہیم میں بہترین مثال ہے، کہ ابراہیم کو تم دیکھو، تمہارے لیے وہ آئیڈیل ہے. ابراہیم علیہ السلام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہوئے اب عراق کے ان بت خانے میں تمام بتوں کو توڑتے ہیں اور برات اختیار کرتے ہیں. اور ہم کانفرنسز کرتے ہیں آج اور کہتے ہیں کہ بھائی بت کو توڑو نہیں، پلیز اس بت کو بیچ دیجئے، اس بت کو مانگنے والے کنٹری کو دے دیجئے. آپ اس طرح کے ظالمانہ رویہ کیوں اپنا رہے ہیں؟ تو اگر یہ ظالمانہ رویہ ہے تو پھر ابراہیم علیہ السلام کے اوپر آپ کی زبان کیوں نہیں کھولتی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ کیے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے کعبہ کے سامنے 360 بت لیے، لو قریش بت خرید لو، اس پیسے سے ہم صدقہ کریں گے؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ نہیں کہا تھا. سب اگینسٹ ہو گئے، سب اگینسٹ ہو جاؤ گے، تمہارے کیا کرو گے؟ ان کی اتنی بڑی آرمی ہے، راجا ہے، اتنے بڑے انٹیلیجنس ہیں، بڑے لوگ ہیں، سب اگینسٹ ہو جاؤ گے. آج دیکھیں ابراہیم اسلام تنہا تھے، پوری آرمی اگینسٹ، راجا اگینسٹ، سوسائٹی اگینسٹ، والد اگینسٹ، خاندان اگینسٹ، تنہا. آج آپ کے پاس، آج جماعتوں کے پاس انٹائر مسلم لینڈ ہے. دیکھیں مسلمانوں کی بڑی بڑی زمینیں ہیں، بڑے بڑے کنٹریز ہیں مسلمانوں کے، اور ابراہیم اسلام تنہا ہو کے وہاں پر شرک سے بغاوت کر رہے ہیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو کام کو کر رہے ہیں. اور یہاں پر اتنے بڑے لینڈز ہونے کے بعد، اتنی آرمیز ہونے کے بعد، اتنے فالوورز ہونے کے بعد، اتنے لوگ ہونے کے بعد بھی ہم اللہ کے دین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ آئیڈیل اچھا، ہمارے ملک میں
بت پرستی عام ہونے لگی ہے تو ہمیں نفرت نہیں ہو رہا، بلکہ ہم بڑھ چڑھ کر پیسہ دے رہے، نہیں اچھا آپ کا مندر لیجیے، بنا لیجیے۔ ایک طرف بت شکن ابراہیم علیہ السلام ہے اور دوسرے طرف ہم بت فروش، اور ہم اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے ہیں۔ کل قیامت کے دن جو بت شکن ہوگا وہ بت شکن کے ساتھ کھڑا ہوگا، ابراہیم علیہ السلام ہوں گے، ان کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور امتی ہر وہ ہوگا جو شرک سے نفرت کرتا ہوگا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نفرت کرتے تھے شرک سے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں برات کرتا ہوں، تمہارے اور میرے درمیان ایک دشمنی ہے، شرک کے درمیان اور توحید کے درمیان۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے ورڈز ہیں۔ آج ہمارے بڑے بڑے کانفرنسز ہوتے ہیں، کہہ رہے نہیں 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 نہیں، یہ ایسے مت توڑیے آپ پلیز، آپ نے اس کو بیچ کے آپ مسجد بنا لیجئے، آپ نے اس کو بیچ کے نا آپ لوگوں کے بھلائی کے کام کر سکتے ہیں۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیے؟ کیا ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام کیا؟ آپ دیکھیں کہ ایک محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ، جن کے سامنے جب ایک رکھا گیا کہ آپ یہ بت کو چھوڑ دیجئے، ہم آپ کو دولت دیں گے، آپ کو یہ دیں گے وہ دیں گے تمام طرح سے، تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ میں اللہ کے سامنے بت فروش کی شکل میں حاضر نہیں ہونا چاہتا ہوں، بلکہ بت شکن کے شکل میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ اور آج ہم انہی کو الٹا سیدھا بولتے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے فالوور کی سنت نہیں ہے۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا کہ وہ تو بت ہندی کی محبت میں برہمن بھی ہوئے۔ یہ عشق یہ شہادت گوہ الفت پہ قدم رکھنا ہے، لوگ آسا سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ ابراہیم علیہ السلام، یہ ہم نے آج ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اس لیے سامنے رکھا ہے، ہمارا مقصد ابراہیم علیہ السلام نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن یہ نسبت کو بتانا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سملار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں سب سے زیادہ اگر میں کسی میں ریزمبلنس کرتا ہوں، ملتا ہوں، سملیرٹی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ میری سملیرٹی ہے، میں سب سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملتا ہوں، میری سملیرٹی ہے۔ اور سب سے امام الموحدین کہا گیا ابراہیم علیہ السلام کو، سیکنڈ گریٹسٹ پروفٹ، خلیل الرحمن، اور انہی کی نسل میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کے بارے میں، جن کی سیرت ہم انشاءاللہ تعالی ہم پڑھنے کی جو شروعات کی ہے۔ تو یہ آج کا جو ہمارا یہ جو لیکچر رہا ہے جس میں لینیج، تو ہم اس لینیج کو آپ کو بتانا شروع کیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لینیج ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، وہ اس اعلیٰ ہستی سے شروع ہو رہا ہے، اس اعلیٰ ہستی سے نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جڑی ہوئی ہے، جو امام ہے تمام توحید والوں کا، جو امام ہے بت شکن کا، جو امام ہے، خود میں ایک لیڈر ہے، جو تمام تر حالات میں بھی اللہ رب العزت کے حکم کو بجا لانے والا ہے، جس کو اللہ نے کہا ہے کہ یہ تمہارے لیے ایک اسوہ اور نمونہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم یہیں پہ رکیں گے، اور اگلا جو ہمارا لیکچر ہوگا تو اس میں ہم جرہم جو قبیلہ ہے، اور پھر اسماعیل علیہ السلام اور جرہم قبیلے کے ساتھ اور پھر حاجر علیہ السلام کے وہ تمام واقعات اور مکہ کا جو تعمیر ہوا ہے اس پر انشاءاللہ تعالی ہم نظر ثانی کریں۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔